حدثنا يونس قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زياد عن عمر عن زياد بن نعيم سمع زياد بن حارث السدائي رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان اول الصبح امرنا فاذنت ثم قام الى الصلاه فجاء بلال ليقيمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا سدائي اذن ومن اذن فهو يقيم. باب الرجلین یؤذن احدهما ویقیم الاخر. دو آدمیوں کے متعلق بات ہے کہ ایک اذان دے اور دوسرا آدمی اقامت کرے. آیا یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی اذان دے اور دوسرا اقامت کرے، یا یہ صحیح نہیں ہے کہ اذان جس نے دی اقامت بھی وہی کرے؟ اس میں دو مذاہب ہیں. پہلا مذہب امام شافعی اور امام احمد کا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اذان دی اقامت بھی وہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان حضرات کی دلیل حضرت زیاد بن نعیم انہ سمع زیاد بن الحارث السدائی، حضرت زیاد ابن حارث سدائی سے انہوں نے یہ بات سنی. فرماتے ہیں قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فلما کان اول الصبح امرنی فاذنت، جب صبح شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں نے اذان دیا. ثم قام الى الصلاة، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف کھڑے ہوئے. فجاء بلال لیقیم، تو نماز کے اقامت کے دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عادت کے مطابق اقامت کے لیے پہنچے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخا سدا اذن ومن اذن فهو یقیم، آپ کے بھائی سدائی نے اذان دی ہے اور جس نے اذان دی اقامت بھی وہی کرے گا. اس حدیث کو دیکھ کے امام شافعی، امام احمد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان دے اقامت بھی وہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. احناف ان کو جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف فضیلت والی بات ہے. یعنی بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ جو آدمی اذان دے اقامت بھی وہی کرے. لیکن ضروری اس لیے نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اذان دینے والے کے علاوہ دوسرے صحابی سے فرمایا کہ آپ اقامت کرے اور انہوں نے اقامت کی. تو اگر یہ لازمی ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی دوسرے صحابی کو اقامت کا حکم نہیں دیتے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اذان جس نے دی اقامت اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی دے سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہاں اچھائی والی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس نے اذان دی اقامت بھی وہی کرے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کی دلیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن زید عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالی عنہ انہو حین اوری الاذان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاذن، کہ جب حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا، خواب نبی علیہ السلام کو بیان کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کو علمہ الاذان، حضرت بلال کو اذان سکھاؤ. اس لیے کہ حضرت بلال کی آواز بڑی اونچی ہے، وہی اذان دیں گے. اب اس صحابی نے حضرت بلال کو اذان سکھائی، حضرت بلال نے اذان دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان دینے کے بعد یہ صحابی غمزدہ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہرے مبارکہ کو دیکھا کہ غمزدہ ہو گئے، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثم امر عبداللہ فاقام،
حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ اقامت کرو، تو اگر اذان دینے والے کے علاوہ کسی اور کے لیے اقامت کرنا صحیح نہ ہوتا تو حضرت عبداللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کا نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہاں اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے، اور اقامت کس نے دی؟ حضرت عبداللہ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اذان دے ضروری نہیں کہ اقامت بھی وہی کرے گا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر اپنی عقلی دلیل پیش کر دی ہے، نظریہ پیش کر دیا۔ فرمایا کہ دیکھیں، اذان ایک مستقل عمل ہے اور اقامت مستقل عمل ہے، ایک عمل کا دوسرے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی کے اوپر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز میں آپ نے خطبہ کا سنا ہوگا، تو خطبہ جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، یعنی جمعے کی نماز خطبے کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں اس بات کی اجازت ہے کہ ایک آدمی خطبہ دے اور دوسرا آدمی اگر نماز پڑھانا چاہتا ہے تو پڑھا سکتا ہے۔ تو جب نماز جیسے اہم چیز کے اندر ایک آدمی کے علاوہ دوسرا آدمی، خطبے والے کے علاوہ دوسرا آدمی نماز پڑھا سکتا ہے اور اس میں اس بات کی اجازت ہے، تو پھر اذان اور اقامت کے اندر ایک کے علاوہ دوسرے کو اقامت دینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا یہاں بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اذان دی، ضروری نہیں ہے کہ وہ اقامت کرے، ہاں کر لیا اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہے، دوسرا آدمی اقامت کر سکتا ہے۔